اس کے ہاں، بعد جو نہیں. لیکن جی آج مطلب ایسا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جو کچھ اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، ایک ذکر ہوتا ہے. اور کچھ لوگ آج کل کے زمانے میں جو لوگ بولتے ہیں کہ مجھے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ان لوگوں کا ماننا صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے یہ لوگ کیسے اس کو. یہ بڑا مسئلہ ہے یہ، اور اس میں اتنا جھوٹ چلتا ہے کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے. عاشق. جی ہاں. تو میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں اصل اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا رہتا ہوں، یہ مسئلہ بیان کرتا رہتا ہوں. تو جو حدیث ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی، تو حدیث ہے ایک کہ جس نے میں خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، گویا کہ مجھے ہی دیکھا. عاشق. فَكَأَنَّمَا رَآنِي، بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، یعنی شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا، تو جس نے مجھے دیکھا خواب میں تو مجھے ہی دیکھا. تو یہ ایک بات ہوتی ہے. اور اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کے لوگ یہ اتنے سارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے مجھے یہ حکم دیا، مجھے یہ حکم دیا، آئے اور یہ کہا، ایسا لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. اب خود سوچئے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، تو خواب میں آپ آئے تو ان کو پتا رہے گا نا کہ یہ شکل تھی آپ کی، تو وہ پہچان سکتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا. جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. کیا یعنی آپ کی زندگی کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے. میں کہ یعنی آپ کے صحابہ اگر آپ کو دیکھیں گے خواب میں تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہے. تو شیطان آ کر کے نہیں خواب میں کچھ کہہ سکتا کہ ہاں ایسا ہے ویسا ہے، پھر جو ہے وہ کچھ غلط باتیں کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت نہیں دی شیطان کو، کیونکہ اگر یہ صلاحیت اس کو مل جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر سکتا ہے، تب تو لوگوں کو آپ کی شکل اختیار کر کے بہت گمراہ کرتا نا. آپ سوچ سکتے ہیں نا اس بات کو کہ جو ہے وہ جنوں کو یہ اور فرشتوں کو کیا ہے، وہ دوسری شکل اختیار کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ چیز ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جتنی قدرت دے گا اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر سکے. ورنہ خواب کو چھوڑو، ایسے بھی کسی کے گھر میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان سے کہے کہ جاؤ یہ کرو، وہ سمجھے گی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، جبکہ آپ نے نہیں کہا ہوگا، تو بہت پریشانی کی بات ہو جائے گی یہ لوگوں کے لیے. اور آ کر کے بات بیان کرے، بعد میں وہ حدیث سے سمجھ کر کے روایت کرنے لگے، تو دین کا کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا اس کے بعد. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں دی شیطان کو، یہ طاقت نہیں دی. اب وہ خواب میں بھی اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو جان سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو شیطان اگر کسی اور شکل میں آئے اور یہ ظاہر کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جنہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز تو ہو سکتی ہے. جنہوں نے دیکھا نہیں تو سمجھ جائیں گے کہ یہ تو یہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا. اور یہی چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے خواب میں، آپ نے مجھ سے یہ کہا، مجھ سے یہ کہا. وہ سب شیطان آتا ہے خواب میں ان سے کہتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہے.
اور اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ کہا. سمجھ گئے آپ؟ تو ہاں یہ چیز اگر شکل کی بات ہے تو شکل نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات شکل نہیں ہوتی ہے کوئی، بس ایک حکم ہوتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے کوئی شکل نہیں دیکھی، میں نے خواب میں صرف اتنا دیکھا. یہ بات بھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے نا خواب میں کہ جو ہے شکل تو کوئی نہیں آتی لیکن کوئی یہ رہتا ہے. تو جب وہ چیز ہوگی، خواب میں جو ہے میں آ کر کے یہ بات کہی، تو ٹھیک ہے، وہ چیز جو ہے ہو سکتی ہے. لیکن شکل کو مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. مجھے خود بھی اس پر اطمینان نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی شکل کے لحاظ سے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے خواب میں مجھے یہ حکم دیا کہ میں یہ کروں، تو وہ چیز جو ہے اپنی جگہ پر ہے. تصویر کوئی نہیں سامنے آتی، صورت نہیں آتی، لیکن صرف ایک حکم رہتا ہے. اچھا نیک آدمی ہے تو اس کی بات پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. جو جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، تو ایسا خواب میں جو ہے کہا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں گے، اس کا انکار نہیں کر رہا، شکل کا کر رہا. شکل دیکھنا، صورت دیکھنا، یہ وہ لوگ جنہوں نے دیکھا ہے آپ کو زندگی میں، ان کے لیے تو یہ بات صحیح ہے، ان کے لیے تو یہ چیز ہو سکتی ہے. ان کے لیے نہیں ہو سکتی جنہوں نے دیکھا نہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں اس مسئلے میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد اس مسئلے میں حاتم کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات حدیثوں میں ذکر کی گئی اس کی روشنی میں وہ پہچان لے گا. اگر وہی صفتیں ہوں گی تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے بھائیوں، خواب میں صرف کوئی آدمی صفت پڑھ کر کے وہ پہچان لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو کہ آپ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ذکر کر رکھی گئی ہیں اس کی روشنی میں آپ کا کوئی چہرہ بنا دے. جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، تو وہ چہرہ بنا دے. صرف کیا دیکھا تھا، چہرہ کیسا تھا، وہ کون سی صفت تھی، حدیث کی کتاب پڑھ کر کے وہ بنا دے، جس کو شمائل کہا جاتا ہے. تو میں یہ مان لوں گا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اسی شکل میں دیکھا. اس سے آپ کوئی شکل بھی نہیں پہچان بنا سکتے، آپ کو خاکہ نہیں بنا سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی آتا ہی نہیں ہے. یعنی رنگ کے بارے میں بھی بالکل جو ہے ہم پڑھتے ہیں جو حدیثوں میں، تو ایک جو ہے رنگ ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ ہاں ایسا رنگ تھا، لیکن اس رنگ میں بھی بہت سے جو ہے ہوتی ہے ورائٹی کہہ لیجئے، ایک ہی جو ہے نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم گندمی رنگ کہتے ہیں اردو میں، یعنی گیہوں کا رنگ کہہ لیجئے، تو گیہوں کا رنگ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ بھی جو اس رنگ کے ہوتے ہیں ان کے رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے، کم اور زیادہ کا فرق ہوتا ہے. تو ایگزیکٹ جو ہے ایکچولی میں کون سا رنگ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. اس میں کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن ان سے آپ کے چہرے کا نقشہ پورے طریقے سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ناک کیسی تھی اور آنکھ کیسی تھی، اور یہ وہ آپ نہیں بنا سکتے. ایک شکل نہیں آتی ہے اس سے سامنے. حدیث کی وہ کتابیں میں نے بھی پڑھی ہے، اس سے شکل نہیں آتی ہے پورے طریقے سے سامنے. تو میں کیسے یہ فیصلہ کروں گا؟ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تصویر کی شکل میں تو نہیں شیطان آ سکتا، دوسری شکل میں تو آ سکتا ہے نا. اسی شکل میں آ کر کے کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے تو مجھ سے کہہ سکتا ہے. اور شیطان بھی کوئی ایسا بیوقوف آدمی ہے؟ شیطان جو اتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ کیا اسی کے قریب قریب شکل میں نہیں آئے گا؟ اس کے قریب شکل میں آئے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں ہوگی.
لیکن اس سے قریب ملتی جلتی شکل میں آ سکتا ہے نا. تو صرف وہ حدیثیں پڑھ کر کے شکل کی کوئی تعین نہیں کر سکتا، صورت کی تعین نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بالکل کلیئر پکچر سامنے نہیں آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے میں بھی، بہت مشکل بات ہے یہ کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وہ پہچانے گا کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو، شیطان کسی شکل میں آیا ہو. اب بالکل اپوزٹ شکل میں تو نہیں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا تھا تو کالی شکل میں آئے گا. تو آپ کو پوچھا جائے گا کہ نہیں وہ رنگ کالا تھا یا سفید تھا، تو کہے گا نہیں کالا تھا. بھائی وہ کیوں آئے گا اس میں؟ شیطان کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اتنی بات تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. تو یہ میرے بھائیو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ تھوڑا میں خود بھی اس پہ بہت زیادہ، میں اس کو یہی مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے وہ بات تھی کہ اگر وہ خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہوتے. جی. جزاک اللہ خیرن.